وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قیمت کیا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو، اس کی رحمت و مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف آؤ جس کا حدود و عرض لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی؟ اللہ کی زمین پر اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی. قیمت کیا ہے؟ یاقوت کے موتیوں کا محل. قیمت کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کر. تو 10 مرتبہ پوری نہیں پڑھے گا، اللہ روزانہ تیرے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار فرمائے گا. 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت کے اندر ایسا درخت لگا، عربی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے، وہ گھوڑا بوڑھا تو ہو جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ قیمت ہے. ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا. یوں نہیں کہنا ہے کہ فصلہ کوئی نہیں ہوئی، فصلہ نہیں ہوئی، لوگوں نے اشری نہیں دیا، کہہ رہے اگلے سال اکٹھا دے دیں گے. مالک کائنات نے فرمایا اکٹھا تو تب دے گا جب میں دینے والا ہاتھ سلامت رکھوں گا. 2 سال کی لوگوں پر زکوٰۃ بقایا. میرے عزیز و یقین جانو، اپنے اندازے سے زکوٰۃ نکال دی، نصاب کے مطابق زکوٰۃ نہ نکالی، ایک لقمہ بھی، 1 درہم و دینار بھی زکوٰۃ کا قبر میں ساتھ لے کے چلے گئے. ایسا گنجا سا مسلط ہوگا جو گردن میں بل دے کر بیٹھے گا، ماتھے پہ ڈسے گا، کہے گا انا کنزم و انا مالون، میں تیرا سونا، میں تیرا مال ہوں. دنیا میں تو نے اسے اللہ سے بچا بچا کے رکھا، مالک کائنات نے بھی اسے قبر میں تیرے ساتھ بھیج دیا ہے. ایک ڈنگ مارے گا اتنا زمین کے اندر چلا جائے گا، نکالنے سے بھی واپس نہیں نکلے گا، اور یہ اس کے ساتھ پروسیس عمل اس کے ساتھ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. اگر یہ میں کہتا یہ بات نہ ہوتی، اگر میرا ابا کہتا یہ نہ ہوتا، تجھے پتہ کون کہہ کے چلا گیا؟ اللہ اکبر. وہ آمنہ کا لال کہہ کے چلا گیا. اپنا تو اپنا دور کی بات ہے، جنہوں نے پتھر مارا انہوں نے بھی ان کی زبانوں سے خدا نے صادق الامین کہلوا دیا ہے. فرمایا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دکھا دوں. اللہ کی کبریائی کی قسم، تو اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. ایسا فرشتے سوٹا مارتے ہیں، چیخ نکلتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ اسی کو اللہ ساری مخلوق کو سناتا ہے. فرمایا لوگو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، میں تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا. یا عمات صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا تغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری پھپھی صفیہ، بے شک تو میرے ابے کی بہن ہے، بے شک تو میرے دادے کی بیٹی ہے، لیکن پھپھی صفیہ قیامت کے دن اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. پتہ نہیں کون سے بھلیکے کے اندر بیٹھے ہیں، بال اپنی مرضی کے، اولاد اپنی مرضی کی، چہرہ اپنی مرضی کا، کپڑا اپنا مرضی کا. اللہ کتنے؟ مکان اپنی مرضی کا بنایا، کاروبار اپنی مرضی کا کیا، کھانا پینا اپنی مرضی کا کیا، کھڑے ہو کے شرم نہیں آ رہی، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، چلنے پھرنے کا سلیقہ نہیں آتا. فرمایا بندے تو وعدہ کر کے آیا تھا الستو بربکم، میں نے کہا تھا دنیا میں کس کی مرضی پہ چلے گا؟ تو نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، تو میرے ساتھ وعدے کر کے آیا تھا. اے بندے پڑوسی کا وعدہ یاد ہے، دکاندار کا وعدہ یاد ہے، سبزی منڈی والوں کا وعدہ یاد ہے، فروٹ والوں کا وعدہ یاد ہے. کتنا بدنصیب ہے 24 گھنٹے میرا کھاتا ہے، میرا وعدہ بھول گیا ہے.
کوئی شرم تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی حیا تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی تھوڑی بہت غیرت تیرے پلے ہے۔ اللہ اکبر، ڈیرے سے گزرتا سلام کرتا ہے، سائیکل والے کو سلام کرتا ہے، سکوٹر والے کو سلام کرتا ہے، اینٹوں کی ٹرالی والے کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو یوں یوں جھک کے دکھاتا ہے۔ اے بے شرما، جو تجھے پتھر گالیاں دے، تیری بیٹیوں کو طلاق دے، انہیں تو جھک جھک کے سلام کرے۔ جو تیرے قدر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے دربار میں کبھی جھکنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ نہ مجھے تیری اینٹوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے ماربل کی ضرورت ہے، نہ سیلنگ پینلنگ کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے اے سیوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے قائلینوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے رقبی کی ضرورت ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے تیرے سجدے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرا سجدہ تیرے لیے کرے گا، میرے لیے فائدہ تجھے ہوگا۔ اے میرا بندہ، آج زمین پر سجدہ کر کے دکھا، کل قیامت کے دن آسمانوں سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا تو خدا نہ کہنا۔ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ عصر گئی، مغرب گئی، عشاء بھی جا رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں، روٹی نہیں کھائی یاد ہے، کپڑا نہیں پہننا یاد ہے، یار سے یار کی ملاقات یاد ہے، مونگ پھلی کا دانہ نیچے گر گیا یاد ہے، صبح 100 روپے رکھ کے بھول گئے یاد ہے، 5 نمازیں اللہ اکبر تیری زندگی میں آ کے چلی گئی۔ رب اکبر کی قسم کھا کے مست آ رہا ہے، ایک بھی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ 3 اماموں کا فتوی بے نمازی فاسق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے بے نمازی گناہگار ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نہیں کہتا گناہگار ہے، فرمایا میں وقت کا امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں جو بے نماز نہیں پڑھتا وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کے امام کا فتویٰ ہے۔ یہ کون امام ہے؟ وقت کے حکمران نے اسے برف کی سیڑھیوں پہ لٹایا اور کہہ رہا تھا مان جا تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، کلام بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا میں تو اللہ کی مخلوق، کلام اللہ کی مخلوق نہیں، کلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر اتنا مارا جاتا، آپ کو بیڑے میں لٹا کر، گراؤنڈ میں لٹا کر آپ کو درہ مارا جاتا، آپ کی چیخوں کی آواز 3 میل دور جایا کرتی تھی۔ کوئی مولی صاحب چادر نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی اگربتیاں نہیں، کوئی کمکمے نہیں، میرے عزیزوں کوئی لائٹیں نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میں ملک شام میں بغداد گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جگمگ ہو رہی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ چراغا ہو رہا ہے، حضرت بشر حافی کی قبر کو دیکھ کے آیا، جنید بغدادی کی قبر کو دیکھ کے آیا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کے آیا، حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، سلیمان فارسی کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حبیل کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت عباس کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں عروہ بن ہانی کی حاضری دے کے آیا، میرے عزیزوں مسلم بن عقیل کی قبر پہ پتہ نہیں میرے عزیزوں، میں تو اس قبرستان کے اندر ہو کے آیا جو 1,20,000 اللہ کا ولی رام فرما رہا ہے۔ محدث کبیر کی قبر پر ایک قبر امام احمد بن حنبل کی اندر گلی میں جا کے بوسیدہ سی 2 قبروں کو دیکھ کے بڑا رشک آیا، ایک احمد بن حنبل، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے دیا کہ نکلو کہ داعش حملہ نہ کرو۔ وہ نہیں مانتے امیر معاویہ کو صحابہ، کہتے امیر شام ہے، صحابی نہیں۔ چاروں طرف سے قبر کو سگلوں میں جکڑ رکھا ہے، مٹی پھینک رکھی، نام مسمار کر رکھا ہے، نام کا کتبہ توڑ رکھا ہے، قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم جن کی کارکردگی کو دیکھ کر آج بھی اسلام رو رہا ہے، یاد کر رہا ہے اسلام۔
पूरी दुनिया के 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाला, अल्लाह अकबर, उम्मे हबीबा का भाई, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ऐसा भी जमाना आना था, बोलना मैंने अपने बच्चे का नाम मुआविया रखा, कईयों ने, रिश्तेदारों ने मशवरा दिया नाम तब्दील कर दो, आने वाले वक्तों में खुदा की कसम महकमों में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। और हो रहा है, बाहर के मुल्क का मुआविया नाम बच्चे का वीजा नहीं लग रहा। इतना जुल्म तुम्हारे मुल्क के अंदर, सब फरिश्ते लिख रहे हैं किरामल कातिबीन, एक भी तो लम्हा वो सोए नहीं, लिख रहे। बिजली चली जाए उन्हें परवाह नहीं, लोड शेडिंग हो जाए उन्हें परवाह नहीं, सोलर मिले ना मिले वो उन्हें परवाह नहीं, रात के अंधेरे में भी कलम चल रहा, दिन के उजाले में भी कलम चल रहा, लेटे हो तब भी कलम चल रहा, बैठे तभी भी कलम चल रहा, दुकान पे, मस्जिद में, मैदान में, बाथरूम में, बीवी के बिस्तर पर, हर वक्त उनका कलम चल रहा है। लेकिन कितना बदनसीब इंसान है, कयामत के दिन के कलमों को झुठला देगा। अल्लाह कहेंगे इकरा किताब पढ़, कहेगा मेरा तो है ही नहीं। अल्लाह के फरिश्ते लिखा का झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहेंगे मेरे फरिश्ते लिखा झूठ बोल रहे हैं। हाँ भाई झूठ बोल रहा है, मेरी कोई इससे दुश्मनी है। ओ मान जा, नहीं मैं लिखे ही नहीं। अल्लाह कहेंगे दबा बटन, किताब बंद करो, बटन दबाओ, ये इंसान के अज़ाब फड़कने लग जाएंगे। ईरान का टुकड़ा बोलने लग जाएगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हथेलियां, व तशहदु अर्जुलुहुम, इंसान की हथेलियां और पांव बोलने लग जाएंगे। अल्लाह फरिश्ते ने सच लिखा, अल्लाह ये बंदा तेरा खा के झूठ बोल रहा है। फिर क्या कहेगा? फिर कहेगा कि इधर देख, करीमें तुझे लगाई, लोशन तुझे लगाए, गर्म ठंडे पानी का एहसास तेरा किया, तेल आंवला बायो आंवला तुझे लगाया, जैतून का तेल तुझे लगाया, बादाम तुझे खिलाए, हलाल तुझे खिलाया, हराम तुझे खिलाया, अल्लाह अकबर, अपनों का तुझे खिलाया, बेटी का तुझे खिलाया, माँ का खिलाया, भाइयों का तुझे खिलाया। मुझे क्या पता था कि तू मेरा ही बड़ा गर्क कर देगा। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला या अल्लाह दिखता नहीं था, ये कौन था जो मेरे छोटे बड़े सारे अमलों को लिख के चला गया है। अल्लाह कहेंगे मनदा है, कह जी मान लिया। अल्लाह जी जरा गल सुनियो, सुन तो सही, अम्मी ना सुन ले, अब्बू ना सुन ले, बहन भाई ना सुन ले, रिश्तेदार ना सुन ले, तेरी अम्मी ये कौन है? तेरा भाई बहन रिश्तेदार बेटे बीवी वोटर सपोर्टर भतीजे भांजे उस्ताद पीर मुरीद। अल्लाह जी कुछ मामला तय कर लिए, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, सारे पाकिस्तान वालों को, सारे जहान को मेरी तरफ से जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। मिलुल अर्दी ज़हबन वलव इफ्तदा बी, पूरी रुए जमीन को सोने से भरेगा तब भी अल्लाह के दरबार से निजात नहीं पाएगा। ये सजदा सजदा सजदा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह यूं करके अपना अर्श खोलेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको नसीब फरमाए मेरे समेत। जब अल्लाह अपना अर्श खोलेंगे तो सामने बंदा होगा, इधर बंदा होगा, सामने अल्लाह के दीदार का जलवा होगा। ये है रब, कुर्बानियां जिसके लिए, चिल्ले जिसके लिए, जहाद जिसके लिए, सदके जिसके लिए, खैरात जिसके लिए। फिर क्या होगा? सलामुल कौल, सलामुल कौल, सलामा रब तू सलाम। और कुछ कुछ क्या तुम्हारी तवाज़ो करूं, रिफ्रेशमेंट क्या दूं, सब कुछ मिलेगा। डिनर पे मुलाकात करूं कि नहीं जी, ब्रेकफास्ट दूं, लंच दूं कि नहीं, इवनिंग टी टी का कुछ नहीं, कुछ तो चाहिए, लिबास का कुछ नहीं। एक आगे मुद्दे का
مجھے چاہیے یا اللہ یہ سارے کہہ رہے دنیا میں تجھے بل دیکھے سجدے کیے، جمعے پڑھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اشراق نفل پڑھے، اللہ یہ سارے میرے سمیت کہہ رہے ہیں آج تجھے دیکھا، اللہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ آج تجھے دیکھ کے سارے کے سارے تیرے آگے سجدے میں جھک جائیں۔ ایک سجدہ کرنے دے اللہ، کچھ نہیں چاہیے، ایک سجدہ کرنے دے، بس ایک سجدہ کرنا تجھے دیکھ۔ کلو واشربوا ہنیا، سجدہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، سجدوں پر جو میں نے وعدے کیے تھے آج وہ نعمتوں کا استعمال کرنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جاؤ موجہ کرو، کھاؤ پیو، بس سجدے ختم ہو گئے، آج کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ موج کرو، موج کرو۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو میت کو دفنا کیا ہے ان کے لیے بریانی تیار ہے، جس کو دفن کر کے آئے کھانے والوں میں کسی کو بھی احساس نہیں ہو رہا، پتہ نہیں رات میں اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ایک آواز لگی، قبر کے لوگ چلے گئے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، مسجد کے امام صاحب کر رہے ہیں، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، بیٹوں کی طرف سے اعلان ہے، ان کے والد محترم سے اگر کسی صاحب نے کچھ لینا دینا ہے، بیٹے کہہ رہے مرنے والے کی طرف سے کچھ ہے تو ہمیں سے رابطہ کرے، ہم اپنے باپ کا لینا دینا ادا کریں گے۔ قبر نے جھٹکا مارا، میں بھی پاس کھڑا تھا، میں نے کہا کیا ہو؟ میں نے کہا فرشتے قبر میں اتر آئے؟ کہ نہیں نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، قبر میں جھٹکا کیوں مارا؟ یوں کر کے چہرہ کفن سے نکالا، یوں دیکھا کہ مولوی صاحب خدا پاک کی قسم ہے اگر اللہ مجھے اختیار دیتا اعلان کرنے والا اور جس کے لیے اعلان کیا جا رہا دونوں کی ٹانگیں پکڑ کے قبر میں کھینچ لیتا۔ میں کہا خیر ہے کہ کوئی میری بات کا احساس نہیں کرتا، کوئی میری بات کو نہیں سنتا۔ مولوی صاحب میرے بچوں نے تیرا اعلان کیا، تو میری طرف سے اعلان کر دے۔ پہلا اعلان، یہ پہلا اعلان، جو اس نے اعلان کیا جھوٹ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ کوڑ مار رہا، اس کے چٹے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے موٹے موٹے ٹسمے آنسو کو دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر کو دیکھ کر، اس کی گاڑی کو دیکھ کے خبردار خبردار اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ کیا تمہارا حق ادا کرے گا؟ اس ظالم نے تو میرا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا تیرا حق؟ تیرا کون سا حق تھا؟ اب سنو کیا اس کی گھچی مروڑ اس سے پوچھ، کلمہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا۔ سورہ یاسین پڑھنے کا کس کا تھا؟ نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کرنے کا کس کا تھا؟ نہیں کیا۔ غسل دینے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا۔ جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا۔ قبر میں اتارنے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا۔ قبر میں اتارنے کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا حق کس کا تھا؟ نہیں تھا۔ یہ تو بے شرم نکلا، مہمان تو بعد میں گئی، یہ پہلی سائیکل لے کے بھاگ گیا تھا۔ اس ظالم سے تو تمہارے کیا دے گا؟ تو اپنے باپ کا ادا نہیں کر سکا، تو مخلوق کے حق کیا ادا کرے گا؟ مرحوم کے سالے ثواب کے لیے پرسوں قرآن خوانی جامع مسجد میں ہوگی، مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب تشریف لائیں گے۔ بیان 1.5 گھنٹے کا ہوا، میرے سمیت سارے روئے۔ پھر دعا کرنے کا وقت آیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ پرچہ؟ میں نے کہا کس کے لیے؟ قبرنے والے کے لیے، سالے ثواب ہے۔ جامع مسجد والوں نے 40 قرآن، قاری نثار کے مدرسے سے 5 قرآن، پھپھی کی طرف سے 2 قرآن، یار محمد عابد صاحب کی طرف سے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، حاجی عبدالکریم صاحب کی طرف سے 100 مرتبہ سورہ مزمل، درود ماہی، 9 لکھی، درود تنجینہ، درود ابراہیم، کلمہ طیبہ، سارے عہد نامے۔ یا اللہ
اب ٹھہرو ٹھہرو جی، اے لو چادر، اے دستار کرو جی۔ میں کی دی کہ اے دی۔ میں نے کہا ثواب اس نے بھیجا، دستار اس کی کرو، یہ کون ہے؟ کہا پتر ہے جی وٹ مرنا دا بندہ لا چھتر لے 10 مار کے ایک میں نے بغیرت دے۔ دستار میں اس کی کیوں کروں؟ باپ ان کا نہیں مرا تھا، باپ اس کا میرا تھا۔ پورے وسیب نے، پورے خاندان نے 400 قرآن پڑھنے کا ثواب دیا، اس بدبخت نے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے باپ کو نہیں بخشا۔ رب کعبہ کی قسم ہے 50,000 قرآن کا ثواب پورا محلہ پہنچاتا، صرف یہ بچہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے باپ کو بخش دیتا۔ اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو قبر کے کوٹلے سے اٹھا کے جنت کا محل عطا فرما دیتا۔ قابل ہی نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں پڑھ سکا، دستار باندھوں گا، یہ باندھوں گا۔ یہ اس پگڑی پہ مفتی محمد حسن صاحب کی اجازت، اس پگڑی پہ پیر ناصری خاکوانی صاحب کی اجازت، اس پگڑی پہ پیر عبدالشکور نقشبندی چکوال والوں کی اجازت، اس پگڑی پر 18,000 والوں کی اجازت، حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی اجازت، چوک قریشی پیر معبود صاحب کی اجازت، ڈیرہ غازی خان پیر اسحاق صاحب کی اجازت، شاملے کے پیر شیخ الموسیٰ شیخ عباس الحسینی بغداد والوں کی اجازت، اللہ اکبر بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے اجازت سند کے ساتھ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے، حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ سے سند کے ساتھ اجازت، تقریباً پاکستان بنگلہ دیش سعودیہ سے 23 خانقاہوں سے اجازت ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں پگڑی یہ نہیں ہے اس کے سر پہ باندھوں گا، لیکن مرنے والے کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے کہاں؟ میں نے کہا اس کی ماں سے مجھے کچھ ملاقات کرنے دو۔ مولوی صاحب عدت میں ہے۔ میں نے کہا میں کون سا جا کے پاس بیٹھوں گا، پردے میں بات کرنی ہے۔ امی مولوی صاحب ملن آئے نے، باجی السلام علیکم، انہیں چیخ ماری۔ میں نے کہا باجی میں تیرا دکھ بانٹنے کے لیے آیا، میں تجھے دکھ دینے نہیں آیا، تیرا دکھ کم کرنے کے لیے آیا، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ کبیر دس کی خیر ہے۔ میں نے کہا بہن یہ سارا وسیب بار کھڑا ہے اور کہہ رہا پگڑی باندھ دو، کہ وہ کی ہندی؟ میں نے کہا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو گھر کا سربراہ بنایا، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج کے بعد دوائی اس کی مرضی سے تو تیری آئے گی، آج کے بعد بیٹیاں اس کی مرضی سے سیں گی، پنکھا اس کی مرضی سے چلے گا، اے سی اس کی مرضی سے چلے گا، گوشت اس کی مرضی سے پکے گا، سبزی اس کی گھر سے آئے گی، تیرا بھائی بھی یعنی ان کا ماموں بھی اس کی مرضی سے ملے گا، اپنے باپ کی بہن پھوپھی بھی اس کی مرضی سے آئے گی، بہنیں سسرال سے اس کی مرضی سے واپس آئے گی۔ کہ اچھا اتنی بڑی پگڑی کس کے باندھ رہے ہو؟ فصلوں کا ٹھیکہ اس کے پاس، زمین کا حساب اس کے پاس، تجھے ڈسپرین گولی کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ یود پٹی کی چنی کا کونا منہ میں لیا اور چیخے مار مار کے رونے لگی کہ مولوی صاحب خبردار، میں تو تجھے مشورہ نہیں دیتی، برادری جانے یہ جانے، تو اس گند میں ہاتھ اپنے اندر رنگی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج باپ کی جگہ پر اسے پگڑی پہنائی جا رہی ہے، میں ماں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے سر کا سائنس کا باپ اسی کی وجہ سے مرا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے مرا؟ کہ اس نے جوان ہوتے اپنے باپ کے ناک میں اتنا تنگ کر دیا، وہ کونا مجھے نہیں بھولتا جب ساری رات بیٹھ کے اس کا نام لے کے روتا تھا، 4 دن درد میں کراتا تھا۔ یہ سامنے ڈاکٹر اس کے پاس لیلاؤ کو بٹھانے کا وقت تھا، بیوی کو بٹھانے کا وقت تھا، یار کو بٹھانے کا وقت تھا، اس کی موٹر سائیکل میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ باپ کو بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ساری گلہ چھڑ دے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ پرسوں اسے اٹیک ہوا تھا مرنے والے کو، اس کی وجہ سے۔ پرسوں رات جب 1 بجے گھر آیا، انہیں میرے کو پوچھا کنیز آ گیا؟ میں کہا ہاں پتر آ گیا۔ اس نے کرتے کروٹ بدلی، انہوں نے کہا پترا کھنگ کھا کے کھنگ کر کے میرا پیشاب کی دوا بستر سے نکل گیا، صبح سے تجھے فون کرتا رہا، پتر تجھے سارے دن میں 10 منٹ کا وقت نہ ملا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، 4 راتیں پہلے نہ سویا، اب کی رات بھی ایسی دے گی۔ بیٹے میرا میں تیرا باپ ہوں، میرا حق ہے۔ مولوی صاحب بس ہی سننا تھا
اس نے زور سے دروازہ مارا اور قہر کہتا ہوا چلا گیا، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہے تو کدو جان چھٹے گی، میں تیری دوائیاں لے کے آواں، میں دکانداریاں کراں۔ یہ تو بول کے کمرے میں جا کے سو گیا، اس بول کو یاد کر کر کے مرنے والا ساری رات روتا رہا، مجھے پتہ نہ چلا ایسا کڑوا بول تھا، جیتا میں نے سنایا، مردہ صبح اٹھا تھا۔ اس میں مارا باپ لائے گا، میرا لال جوڑا واپس لائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے بدبختہ، استاد سے بولنے کا طریقہ، پیر سے بولنے کا طریقہ تجھے کس نے کہہ دیا باپ سے بولنے کا طریقہ نہیں؟ بدر پارے کی دوسرے رکوع کی تیسرے رکوع کی 3 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس رکوع کی 3 آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ باپ کے آگے ماں کے آگے 4 کام تو بالکل نہیں کرنے۔ کبھی ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی ماں باپ کو کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں بات کرنی، کبھی ماں باپ کے سامنے سینہ تال کے کھڑے نہیں ہونا، کبھی ماں باپ کو جھڑکی نہ دینا، ایسے گڑے میں پھینکوں گا قیامت آ جائے گی، اس گڑے سے تجھے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ ماں اجڑ گئی، باپ قبرستان چلا گیا، 4 جوان بیٹوں نے ماں کا حال نہ پوچھا۔ یاد کرو یارو 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 یارو، جب باپ کے سامنے بیٹا مونچھوں کے بال ہونٹوں میں دے کر چبا چبا کے یوں بات کرے اور دھیاں ماں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بات کرے، 2 سال سے ایک کمرے میں رہنے والے بھائی دونوں آپس میں نہ بولے، میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسجد گھر کے اندر نماز کا مصلی نظر نہ آئے، قرآن کی تلاوت نظر نہ آئے، تو پھر اس دروازے پہ لکھا دا بالغضب ربی، رب اکبر کی قسم، جب گھر کا حال ایسا ہو جائے تجھے شرم نہیں آتی، تو دروازے پر ہاذا من فضل ربی لکھ رہا ہے۔ گاہک سے لے کر ملازم، ملازم سے لے کر مالک، ایماندار کوئی نہیں، اور اللہ اکبر، اور دروازے پہ لکھا ہوا یہ سارا میرے مولا کا، میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ صدقہ۔ ایک بھی دکان کے اندر مال نمبر 1 نہیں، سارا 2 نمبر مال ہے، آڑ کباڑ خدا کی مخلوق کو کھلا دیا، پیسے 1 نمبر مال کے لے لیے، 2 نمبر سودا بیچا، گوشت والے نے بھی پانی لگانا نہ چھوڑا، دوائی والے نے بھی 2 نمبری کرنا نہ چھوڑی، مسالے والے نے بھی ملاوٹ کرنا نہ چھوڑی، چینی والے نے بھی ملاوٹ کرنا نہ چھوڑی، دودھ والا اپنے آپ میں، مال والا اپنے آپ میں، چاول والا اپنے آپ میں، کھانے والا اپنے آپ میں، رب اکبر کی قسم ہے، تجھے کیوں شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اللہ دا بڑا کرم ہے۔ جاؤ گجرال کے والے کے اسپتال میں، گجرالے میں اسپتالوں میں چلے جاؤ، یا تو 1122 والا نہیں بخشتا، ایمبولینس والا نہیں بخشتا، باپ چلتا لے کے گئے تھے، ایمبولینس میں جنازے میں لے کے آئے، ماں اجڑ گئی، بچیوں کے سر سے چادر اتر گئی، اس گھر سے سائیں بھر گیا، چلا گیا، ایمبولینس والا کہہ رہے دسو جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ جو 120 روپے کے دال چاول کی پلیٹ ہے، 240 روپے ہسپتال کے دروازے پہ کیوں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دونوں میں سے انسان کون ہے؟ لینے والا یا بیچنے والا؟ بتاؤ انسان کون ہے؟ آپ شہر میں جگہ پر دکان 50,000 کرایا، وہاں میڈیکل سٹور کا 4 لاکھ روپے کرایا، کیوں ہوا؟
اسے پتہ ہے مظلوم آئے گا، کپڑے اتاریں گے، کھال اتاریں گے، مرنے والے کے جب تک جسم کا سودا نہیں کریں گے اسے اسپتال سے واپس جانے نہیں دیں گے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، مزدور کے، کسان کے، سبزی ترکاری والے کے بچے کہتے ہیں ابو جی بوتل لے کے ادھر چھوڑا بناویں گے۔ ایسا بول بچے نے بولا، اتنا سا بچہ 6 سال کا روزہ رکھ کے بیٹھا ہے، ابو جی بوتل لے کے آنی، جلیبیاں لے کے آنی، کیڑی پیے گا، فینٹا پیے گا، کیڑی پیے گا، کوک پیے گا، سپرائٹ پیے گا۔ اسے کیا پتا تھا، اسے کیا پتا تھا فرشتوں کے لبادے کے اندر انسان نہیں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 220 روپے کی بوتل ملتی ہے، 220 روپے کی 2 کی لالچ میں دی، برف ڈالی چنگی جی ٹھنڈی کر دے۔ 6 سال کا بچہ تھا کہ میں تے ساری رکھا گا، ساری رکھا گا، بڑے مگے میں مانے کا پت ساری پی لے، تھوڑی تھوڑی کر کے پی لے، نانبی ساری پا کے دے۔ اسے پتا اس نے 15 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا رہا، اسے کیا پتا تھا اس کے اندر ایسا کیمیکل ڈلا ہوا ہے، پی کر مسجد میں نہیں جائے گا، سیدھا اسپتال میں جائے گا۔ وہ لوگوں تمہارے مشروبات کی وجہ سے، تمہاری ناقص خوراک کی وجہ سے، کئی خدا کی قسم عیدوں کے عید کے دنوں میں کئی گھروں کے اندر سب باتیں بچھ گئی ہوئی ہے۔ گلوکوز میں پانی کا ملاوٹ، انجیکشن پانی والے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو جا کے تلاش کروں؟ میں تو دکاندار نہیں ہوں، آپ دکاندار ہیں، میں تو کاروبار نہیں کرتا، مولوی صاحب تو کاروبار، دکانیں تو آپ کی۔ ایک چیز مارکیٹ کے اندر آتی کوئی نہیں، 2 نمبری مارکیٹ کے اندر پہلے آ جاتی ہے۔ حاجی صاحب کتنے کی ہے؟ 200 روپے کی، یہ 70 روپے میں ملے گی، 220 کی بیچنا۔ سبحان اللہ، پھٹے منہ خدا کی مخلوق کو دھوکہ دے اور مدینے میں جا کے سلام کرے۔ لوگوں کا خون لچوڑ کر مسجد نبوی میں جا کے دسترخوان افطاری کا بچھایا، شرم کیوں نہیں آتی؟ ابو سعید خدری کے مکان میں تشریف لے گئے، ہنڈیا پک رہی، کیا پکا رہا ہے؟ گوشت۔ مجھے ہی بھوک لگی، کملی والے بھی تیار کھائیے۔ برتن، واہ واہ بڑا اچھا گوشت بن رہا ہے، بنا لگوا لگوا، گلا گلا، تو کھائے گا، کھا، منع نہیں کرتا۔ تجھے اپنے پڑوس کی کوئی خبر ہے؟ ہاں جی، سب کے گھر پکا ہوا ہے؟ ہونا جی نہیں، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ فلاں ملے تھے، اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اب اسے 4 دن ہو گئے بچوں نے روٹی نہیں کھائی، اگر تیرے گھر میں کچھ ہو تو ہمارے گھر میں دے دینا۔ اچھا، 2 دن پہلے اس گلی سے جنازہ اٹھا تھا، 2 دن ہو گئے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ نہ پکا۔ اچھا، سامنے والے مکان میں بیوہ یتیم رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں، پھر بھی تو گوشت کھائے گا؟ حیرت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کروں؟ فرمایا تیری ہنڈیا سے امت کو سبق دوں گا، لا پانی کا پیالہ بھر کے لا، بھنے ہوئے سالن میں گھیر دیا، پانی کا پیالہ بھر کے لا، بھنے ہوئے سالن میں گھیر دیا، پانی کا پیالہ بھر کے لا، قدیم 4 یا جتنے پیالے پانی میں گروا کے پتلا شوربہ کر دیا۔ فرمایا ابو سعید خدری ٹھہر جا، ہانڈی لی اختیار ہے، راضی ہے کہ جی سونے ماں باپ قربان، یوں چمچہ ڈالا، سالن نکالا، فلانے یتیم کے دیا، فلانی بیوہ کے دیا، فلانی بیوہ کے گھر دیا، فلانے غریب کے گھر دیا۔ ابو سعید کہتے اتنی دوڑ لگی، اتنے پیالے بٹے، حتیٰ کہ ہنڈیا کا سالن ہی ختم ہو گیا۔ کہ میں نے جھانک کے دیکھا، تھوڑا سا نیچے لگا ہوا شوربہ، بوٹی کوئی نہیں، میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا ابو سعید ناراض ہو گیا ہے تیری ہنڈیا کا؟
کہا یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں، آپ نے مجھے آج ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول چل میرے لیے اپنے تو نہیں رکھ لکھا ہے نا، کہ دیکھ اٹھوائی اپنے اور میرے درمیان رکھی، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے مجھے دیا، یوں کر کے سالن کے پیندے کو لگایا، سالن کو لگایا، خود کھا کے مسکرانے لگے، میں کھا کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بھری ہانڈی میں سے ایک موٹی نہ رکھی، کہ ابو سے خود نہیں تو کھاتا میں کھاتا، اس میدے میں چلا جاتا، شکر کر تیری ہانڈی سے یتیم کھا گئے، غریب کھا گئے، مسکین کھا گئے، تو کھاتا میں راضی، میں کھاتا تو راضی ہو جاتا۔ آج مدینے کے یتیم غریب کھا گئے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے آج چلے دسترخوان سے سونا محمد بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ میں نہیں کہتا ہڈیاں اٹھا کے دو، میں نہیں کہتا گھر کے بستر بیچ دو، میں نہیں کہتا سودا سلب بیچ دو، میں تو اتنا عرض کرتا ہوں کہ اپنی جمع پونجی میں، اپنے کھانے میں، اپنے پکانے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں خدا کی مخلوق کا تھوڑا سا حصہ رکھو۔ ابھی موسم آنے والا ہے، دروازے بند، گرم آنڈے اچھے سرمایہ دار بھی کہے کنے دا، وہ کہے گا 50,000 ٹی دا دے، تو 20 روپے کو نہ دیکھ، اس معصوم کی معصومیت کو دیکھ، رات کے اندھیرے میں گلیوں میں رول رہی، جتنی عمر کا اتنا بڑا کولر اٹھا کے انڈے بیچ رہے، اتنی عمر کا تو دو کملوں کے اندر تیری ماں کی تیری بیوی کی آغوش میں لپٹا ہوا ہے، سمجھ جا اس کو سلانے والا نہیں، گلے سے لگانے والا نہیں، اس کی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ کیا مجبوری تھی کہ رات کے 1 بجے ببناکھے کی گلیوں کے اندر اسے دھکے دلا دیے، بلکہ 50 نہیں، ایک انڈے کے 100 روپے دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے کیا پتا اس 100 روپے کی وجہ سے اس کی ماں کی دوائی آئے گی، اس کی بیل کی ڈولی اٹھے گی، کیا پتا اس کے گھر کا چولہا جلے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر یتیم نے تیری خیرات سے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، میرا عزیزو گھر بعد میں جائے گا، جنت کا دروازہ تیرے لیے پہلے کھول دیا جائے گا۔ جنت قیمت بتاؤ، یہاں سے باہر نکلے دوائیوں کی فائل ہے، سانس لے کے دیواریں پکڑ تھلے بیٹھ، خیر ہوئے قلعے جا رہے ہیں، گجرا والے کتنے اسپتال ہے، چاچا کروں پیدل آندہ میں، اور کوئی نہیں پتر ہے 2 قدم تے ہیں، اس کی طاقت کو نہ دیکھ، اس کی جیب کی طرف نظر ڈال۔ اگر پراڈو میں 50 لاکھ کی گاڑی میں تجھے بیٹھ کر اے سی 4 پر کر کے تجھے پھر بھی گرمی لگ رہی، اس کو بھی تو گرمی لگ رہی ہے، خدا پاک کی قسم یہ نہ دیکھ پیسے ہیں کہ نہیں ہے، چاچا آ جا میں نے بھی وہاں جانا ہے، گڈی بیٹھ جا، چاچا آ جا موٹر سائیکل پہ بیٹھ جا۔ رب اکبر کی قسم تیرے کہنے پر تیری موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس نے یوں کر کے گرے بال کھول کر یوں کر کے گلنا شروع کر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کی بھوک سے ٹھنڈک سینے میں بعد میں جائے گی، تیری اس قربانی کی وجہ سے جنت کی خوشبو پہلے تیرے دروازے پہ آ جائے گی۔ ضروری نہیں زکوٰۃ مدرسوں کو دیں گے، ضروری نہیں زکوٰۃ میرے عزیزوں مدرسوں کو دیں گے، تب 2 مدرسوں کا کہا کہ تیرے پڑوس میں صبح تو جا رہا تھا، السلام علیکم جی تہاڈا بھی بل مہنگا ہے، کتنا ہے؟ میرا تو لکھ ہے، اچھا ساڈا تے 30,000 ساڈا تے 15,000 نے ساڈی جان کاٹتی جی۔ تجھے دور سے دیکھ رہے مڑ کے دیکھ، ہمت نہیں تیرے سے قرض مانگے، خودداری میں زندگی گزاری، کتنی تیرے بل؟ یار تو میرے ابے دا یار ہے، بڑا سونا تو میرے وقت گزاریا، چل ایت کی تیرا بل میں کسی نے دسی نا، بل لیا زکوٰۃ میں سے 15,000 خیرات میں سے دے دے، اس کے پاس ذرائع نہیں تھے، تو ساری رات مدعا پنکھے ایسی کے نیچے بڑا خدا کی قسم خداٹیں مارتا رہے گا۔ جس کا بل جمع کرایا ہوا کے نیچے بیٹھ کر بیوی کہے گی بل جمع کراتا، انہوں نے کہا کن نے کرایا؟ فلانے نے پتر نے کرایا۔ خدا پاک کی قسم
یونس نے کہا بہت چنگا بڑا ہی سونا ہے، بڑا سونا ہے، یہ گواہی تیری لکھی گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گے تیری آبادی میں، تیرے محلے میں ایک رات کو 12:30 بجے گھر میں کچھ 4 بندے 2 بچے 2 میاں بیوی کہہ رہے تھے بڑا چنگا بتا ایسا کون سا کام کر کے آیا تیرے کام کی وجہ سے غریبوں کے گھر میں رات کے دیرے میں ان کا دامن تیرے لیے پھیلا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک بھائی کو 2 مربے دے دیے، دوسرے بھائی کو ریڑھی خریدنے کے پیسے نہ ملے، بھائی کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی، محبت تو لگتی ہے نا، رب اکبر کی قسم ہے کوئی نہیں قلے کے پیسے بھائی کو دے دے، خدا پاک کی قسم ہے اگر قیامت کے دن بھائی نے بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، رب العالمین کی قسم ہے خدا بھی جنت کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ فرما رہے ہو لوگو جنت کی قیمت سن لو، جنت کی قیمت سن لو، مثال عرض کر رہا ہوں، فرمایا اس وقت اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا تھا، افشوا السلام والطعام، او لوگو سلام کا رواج کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لڑے ہوئے میں صلح کرا دیا کرو، چوتھا رات کو جب اللہ کی مخلوق سو جائے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دیا کرو، سلام کا رواج کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، لڑے ہوئے میں صلح کرانا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہونا، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں جو 4 کام کرے گا کھلکھلاتا ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ امت درد دینے والی نہیں تھی، یہ امت درد سہنے والی تھی، یہ امت درد تقسیم کرنے والی تھی۔ اور نوجوانوں میں تمہیں عرض کر کے جاؤں گا، کوشش کرنا رکھی کھانا زمین پہ کھانا، گھی والی نہ ملے پرواہ نہ کرنا، بیڈ نہ ملے ٹوٹی منجی پہ سو جانا، زمین پہ سو جانا، اپنی سہولت کے لیے کسی کو تنگ نہ کرنا، اپنی سہولت کے لیے کسی کو دل نہ دکھانا، زمین پر کسی کا دل دکھاؤ گے قیامت کے دن اس کی طرف سے بدلے اللہ لے گا۔ کوشش کرنا اپنے جنازے والی چرپائی کے ساتھ کسی ایسے کو لے کے نہ جانا جو زبان سے کہے دل سے کہے زبان سے نہ کہے۔ چنگا جان چھٹ گئی، سب سے پہلا سوال ہوگا، اپنے سوال تو میں کروں گا بعد میں، یہ بتا جنازے میں چلنے والا کیا کہہ رہا تھا، جان چھٹ گئی، بتا اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ کس مقام کے اوپر وہ چھات کھنڈا کر کے آیا، دس تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین پڑھو، دین پڑھاؤ۔ مدرسے ہمارے پاس ہے، مسجد ہمارے پاس ہے، خانقاہ ہمارے پاس ہے، دارالعلوم ہمارے پاس ہے، مرکز ہمارے پاس ہے، آستانے ہمارے پاس ہے، پھر بھی کتنی بدنصیبی کی بات ہے مرنے والا جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ آؤ آج ملے اور اللہ کے دربار میں ایک عزم و ارادہ کرے، اللہ کے دربار میں پکا سچا وعدہ کرے، تیرے بن کے آئے تھے، تیرے ہو کے رہیں گے، تیرے ہی بن کے دنیا سے جائیں گے، کہہ دو سارے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے کو انشاءاللہ، حلال روزی کمائیں گے کو انشاءاللہ، صورت میں سیرت میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں کسی کے طریقے کو پسند نہیں کریں گے، ہمارے کردار میں نکھار میں گھر بار میں شادی میں بیاہ میں اگر کسی کا طریقہ پسند آئے گا وہ ذات نام اس میں گرامی محمد الرسول اللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو